بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ چلتے ہیں، اب پہلے دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے آپ نے اپنی نیتوں کو ریوائبل کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم بک چلتے ہیں بک کی طرف، شہر رمضان پیج نمبر 40۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے احکام الصیام، روزے کے احکام۔ لغت عربی میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا۔ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ یہ مختلف احادیث کے ذریعے سے یا قرآن کی آیت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کیا کیا احکامات ہیں۔ نمبر 2، فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے، اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ یعنی اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو آپ کی نیت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں، نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیں یہ وہ سارے احکامات ہیں جو اکثر اگر آپ دین کا علم رکھتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک چیک لسٹ کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک یعنی اسٹمک تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر یہ کہ گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر نکسیر، جیسے کہتے ہیں نا جو خون نکلتا ہے ناک سے، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ دن کے کسی بھی حصے میں آئے۔ یعنی اگر آپ کو بالکل افطار سے 2 منٹ پہلے آپ کو حیض آ گیا تو بس آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہمارے بیک ٹو ہوم میں اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں 12 بجے سے پہلے اگر اس کے بعد آئے گا تو پھر روزہ وہ کنٹینیو ہوگا۔ نہیں، آپ کو 2 منٹ پہلے بھی آ گیا افطار سے تو وہ روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کو اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ کپنگ کروائی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ آمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر دیکھیے باوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے مرد کچھ مزاج کے تیز ہیں، ایسے موقع پر اگر نمک کا پتہ نہیں چلتا آپ کو تو آپ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھ لیں تاکہ حلق تک نہ جائے اور گھر میں فساد نہ ہونا۔ پھر یہ کہ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتی فوراً کیا کرنا، ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگر اگل دینا ضروری ہے۔ یعنی پانی پی رہے تھے، بے خیالی میں پتہ چلا روزہ ہے تو فوراً جو منہ میں پانی ہے آپ نے فوراً اس کو اگل دینا ہے، کیونکہ یہ جس سے کہا جائے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا کہ آپ اس کو پی لیں۔ پھر
پھر یہ کہ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے، پھر روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب دیکھیے فلیم تو جیسے تھوک تو پیدا ہوں گے نا، یہ تو سیکریشن ہوتی رہے گی۔ اب آپ کو اتنی جیسے کاجا مشکلات میں نہیں ڈالا گیا کہ آپ بات کریں گے تو سلائیوا ایکٹیویٹ ہوگا اور پھر منہ میں جس طرح سے پیدا ہوگا پھر آپ تھوکتے رہیں بات کرتے رہیں، نہیں اتنی مشقت میں نہیں ڈالا گیا، بس تھوک آ رہا ہے نارمل کی طرح رہیں۔ پھر یہ کہ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے دار کے لیے خوشبو لگانا سونگھنا جائز ہے۔ پھر جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جیسے صحت کی امید نہیں ہے نا، پھر روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ ہر دن کے بدلے کیا کرے گا، اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہ کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں۔ پھر جو شخص بیمار تھا لیکن پھر وہ الحمدللہ شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی، میں نہیں رکھ سکا اور موت آ گئی، تو پھر اس کی قضا کون رکھے گی؟ روزے دار یعنی جو اس کی قضا جو ہے روزے، اس کی جو قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، تو روزہ نہ رکھیں، البتہ کیا کریں، جو روزے چھوٹ گئے فوت شدہ روزے پھر ان کی قضا ادا کر لیں، یہ واجب ہوگی۔ پھر مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں ثابت ہے، لیکن اگر گرمی شدید ہے اور مشقت بہت زیادہ ہو تو پھر مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جسے کاجا متعین ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن البتہ شوہر گناہگار ہوگا اور اس پر اس دن کے روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ لازم ہوگا۔ اور کفارے کے لیے کیا کرے گا، وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے کہ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے سے منع کیا گیا، روکا گیا اور منی خارج ہو گئی، یا سوزے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزید نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیزدار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بتا دیا گیا، اسی طرح فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ کیا کریں، نوٹ کر لیں، جس کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹا ہے تو اب اس کو لکھ لیں، تاکہ انشاءاللہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے آپ اس کی قضا ادا کر دیں۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو میں نے اور آپ نے الحمدللہ دیکھنے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دی۔ انشاءاللہ ہم اپنی جز نمبر 29 کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 29 میں سورۃ الملک پہلی سورت ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث آتی ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ایسی ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسے معنی منجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر جو شیوخ ہوتے ہیں، مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اسے نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ میں اور آپ اس صورت کا اہتمام کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ انشاءاللہ کل یہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچائے اور ہماری مغفرت کروائے۔ اب اس جو صورت میں، اس میں بنیادی طور پر 3 ٹاپک بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا کیا، زمین اور آسمان پر حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ہے، یعنی کسی کی بادشاہی ہے، اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، عزت و ذلت، فخر و غنا، جسے کہا جائے کسی سے کوئی چیز روک لینا، کسی کو عطا کرنا، یہ سارا اس کے ہاتھ میں نظام ہے۔ وہ علیم و قدیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اس نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو روزی وہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ دوسری جو بات مینشن کی گئی کہ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر، جسے کہا جائے کائنات میں جو دلائل ہیں وہ پیش کی گئے۔ آسمان کی چھت کو دیکھو، اس میں ستاروں کی قندیلوں کو دیکھو، زمین کا فرش دیکھو، پانی کے بہتے ہوئے چشموں کو دیکھو، ایک حکیم وقبیر ذات کی موجودگی کی خبر دے رہی ہے۔ تیسری چیز، قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹی جائے گی۔ جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا، یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، اللہ کی عظمت سے بڑی بھری بھی یہ صورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ اب دیکھیے سورہ القلم جو کہ مکی ہے، اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس کو سورۃ القلم یعنی سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا نا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو، اس نے پوچھا کیا لکھو، فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوات کو پیدا فرمایا، یہ قلم ہی ہے، آپ دیکھیے، جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیے معلومات کی جو ایک اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے نا یہ قلم، تو کیسے اشاعت کا ذریعہ شروع ہو چکا ہے نا۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی، جب دیکھیے جو ماحول قلم اور کتاب سے بگانگی اور دوری کا ماحول تھا، لیکن آپ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہوگا، اس لیے اس نے کیا کیا، مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو آپ دیکھیے کمپیوٹر کو دیکھیے، انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی طرح ترقی یافتہ صورتیں ہیں نا۔ تو الحمدللہ میں اور آپ اس قلم کی جسے کہتے ہیں اہمیت کو سمجھیں گے، کتنا عظیم ہے، کتنا عظمت والا ہے کہ اس نے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم نے لکھ دیا ہے۔ صحیفے خشک ہو گئے، اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا جو اللہ نے میرے اور آپ کے بارے میں لکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے سورہ قلم میں 3 ٹاپک کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی قدر و منزلت اور آپ کا اخلاق و مناقب کا بیان ہے نا۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کی فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے تھے، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے، قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ کی زندگی میں حال تھا، آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مخالفین ہیں نا، ان کی جو اخلاقی پستی ہے اس کو بھی بیان کر کے فرمایا آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کا کہنا نہ ان کا کہنا نہ مانیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر جسے کہا جائے یہ برائی، کتنی آج قسمیں کھاتے ہیں نا، بائیکاٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، قسمیں کھانا، بے وقار، عیب گو کرنا، چغل خوری، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ آج ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو سرداران قریش جو ولید بن مغیرہ تھا اس کے اندر کیا کچھ یہ برائی تھی، اور آج تو آپ کو یہ برائی عام مسلمانوں میں نظر آئے گی نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی برائی سے بچا لے جو انسان کے اخلاق کو پس سے پس کرتا جائے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اب دوسرا ٹاپک جیسے کہا جائے صورت میں خصوصی اہمیت حاصل، وہ کیا ہے، اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ۔ یہ دیکھیے یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ کیا تھا، یمن کے قریب تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا، جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنی اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس باغی کو تباہ کر دیا۔ یہ جو دل کی تنگی ہے نا کہ انسان مال کو اپنی متاع سمجھے اور مساکین تک کو نہ دے، ان کو محروم کر دے، تو کیسے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے کہ باغ تباہ کر دیا گیا۔ میں اور آپ بھی دیکھیں بعض اوقات جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، جو واجب زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے، تو بعض اوقات وہی مال آپ کا تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی گھڑیوں میں دیکھیں کہاں کہاں جو زکوٰۃ کے مصارف آتے ہیں، ان
جگہوں پر حاجی دیجیے تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے، وہ آپ کے مال کا تذکیہ کرے گا۔ اس قصے میں دیکھیے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی غنا سے جیسے کہا جائے خود ہی مستفید ہوتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ یہ صورت آگے جا کے متقین کا انجام بھی بتاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرما بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے نا، دونوں کا ٹھکانہ الگ ہے، دونوں کی منزل الگ ہے۔ اسی لیے تیسرا اہم ٹاپک جو سورہ قلم میں بیان ہوا وہ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدے کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ آج رمضان کی گھڑیوں میں خوب سجدہ کریں، اللہ کے حضور جس حد تک سجدہ کر سکتے ہیں نمازوں سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اللہم آمین۔ اسی لیے دیکھیں آخر میں اللہ کے نبی کو مشرکین کے ایذاء پر صبر کی تلقین کی گئی۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی کیا، جب کوئی آپ کو بہت ستائے، آپ کو تنگ کرے تو میں اور آپ صبر کا دامن پکڑ لیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب آگے دیکھیے سورہ الحاقہ جو کہ مکی ہے، 52 آیات ہیں، تو رکوع ہیں۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے، اور حاقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گے، اسی لیے اسے حاقہ کہا گیا۔ اس صورت کا اصل ٹاپک اللہ کے نبی کی سچائی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم سمود اور قوم عاد جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیسے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے نا۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ کیسے کہے گا نا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ اللہ اکبر، کیا حسرت ہے نا کہ میں کہتا ہے کاش، کسے کہا جائے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہیں جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرے کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ مال آتا ہے نا تو انسان کے اوپر پاور آتی ہے، لیکن کل جب موت آئے گی مال بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ پاور بھی، اتھارٹی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دیکھ لیجئے آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی گھڑیوں میں خوب لوگوں کو جیسے کہا جائے کھلانے والا بنا دے، کتنا اجر ہے نا۔ اسلاف تو پوری مسجدوں میں جیسے کہا جائے کھانوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ دیکھیے یہ تو مہینہ ہی جیسے کہا جائے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا نا، کہ آپ ان کو کھلائیں تاکہ آپ ان کی ضروریات زندگی پوری کریں گے، کل اللہ آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا۔ اب دیکھیے نیک وقتوں جسے کہا جائے ان کا انجام بتانے کے بعد، یعنی جو نیک تھے اور جسے کہا جائے جو بدبخت تھے ان کا انجام بتانے کے بعد، اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے فرمایا، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن مجید بزرگ رسول کا لایا ہوا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اس رب العالمین کے کلام کو اپنے دل کے بہار بنائیں۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی جیسے کہا جائے کاہن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے جو اللہ کی نبی کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور ہم تک پہنچ رہا ہے نا۔ تو اس کلام کی قدر کیجیے، اس کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنائیے۔
آگے دیکھیے سورہ المعارج، سورہ معارج مکی ہے، اس میں 44 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں نمٹ لیں۔ اور اس کے بعد یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ آج انہیں رشتوں کی وجہ سے ہم دین کی طرف نہیں آتے نا، کل یہ جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت کو بتاتی ہے کہ وہ انسان بڑا حریص اور بڑا جزا فضا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو چیختا چلاتا ہے، اور نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخیلی کرنے لگتا ہے۔ البتہ جو حقیقی مسلین ہیں نا، نمازی ہیں، وہ اس سے ایگزمپٹ ہیں۔ مسلین کی جسے کہا جائے، اللہ تعالیٰ نے آگے 8 صفات بیان کی۔ نمبر 1، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس چیک لسٹ کی شکل میں اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں۔ نمبر 2، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا وہ نماز کے ذریعے حق اللہ کو دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ بھی یہ دونوں حقوق ادا کرنے کے قابل ہوں۔ پھر یہ کہ وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے نا، ایک طرف تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کو بجا لا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کرنے کے باوجود شیر نہیں بن جاتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی حیا دیتے کہ وہ اس جنسی غلاظت سے باہر آ جائیں اور حلال پر اکتفا کر کے حرام کی طرف نظریں تک نہ اٹھائیں۔ پھر یہ کہ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعدہ خلافی سے، خیانت سے بچا لے۔ اب دیکھیے یہ کس کی صفات تھی، جسے کہا جائے منافقین کی نام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آگے دیکھیے وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں، اور 8ویں صفت یہ کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کی آداب اور واجبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کنفرم بتا دیا، یہ لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألوک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ اب سورت کے اینڈ پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعض و نشور حق ہے، یعنی جسے کہا جائے زندہ ہونا مرنے کے بعد یہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی یاد، اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ کی اس قدرت عملی کا ظہور ہر دور میں آپ دیکھیے ہوتا رہے نا، جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل یعنی جسے کہا جائے سستی سے، اور تغافل یعنی جسے کہا جائے غفلت کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اور دین کی قدرت کرنے، دین کی جسے کہا جائے قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں کو دیکھیں، ملکوں کو دیکھیں، مذاہب کو دیکھیں، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یہ نو مسلم ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم بائی برتھ مسلمان۔ یہ ہم سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے نا تو تساہل برتیں گے، تغافل برتیں گے، سستی اور جسے کہا جائے غفلت کا شکار ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا، کسی دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے کیسے جو جسے کہا جائے ریورٹ لوگوں کو اسلام جب قبول کرتے ہیں تو کس انداز سے وہ کام کرتے ہیں دین کے لیے، کیسے جسے کہا جائے مطلب دین ان کی زندگی میں پرائرٹی بن جاتا ہے، اور ہم بائی برتھ مسلمان، موریثی مسلمان،
اب دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے، ہم تو بس اسی پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت ہیں، بخشے بخشائیں، بس مسلمان ہونا کافی ہے، چاہے اعمال کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے، اللہ کا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کام کا بنا لے کہ ہم واقعی، اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا نیکی کرنے کی تبھی ہم نیکی کر سکتے ہیں، ہمیں تھوڑی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو خوب خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسے کہا جائے اس دین کے ساتھ جوڑے رکھنا، اس میں استقامت دینا۔ پھر آگے دیکھیے سورہ نوح جو کہ مکی ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں صرف نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نہ کیوں کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی، اور آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سے وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی، یعنی ایٹ موسٹ کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی خفیہ خفیہ بھی سمجھایا اور اعلانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اسی نے سات آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے یہ جو اس انداز سے تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اپنے بتوں اور جسے کہا جائے ود اور سوا یا قوس یا اوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، اور آپ نے عرض کیا اے میرے رب تو زمین پر کسی فرد کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کافر فجار کو طوفان نے ہلاک کر دیا گیا، اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ تو اصل بات ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب آپ استغفار کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اوپر خزانے کھولے گا۔ جتنا زیادہ آپ چاہتے ہیں نا، آپ کے ہر غم کا جو مداوع ہے نا، استغفار کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ جیسے کہا جائے کثرت سے استغفار کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دق و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ جو میں نے پہلے کی اور بعد میں، اور وہ جو میں پوشیدہ اور میں نے جو ظاہر میں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ آپ کو یاد ہے کہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، مختلف شخص آتے گئے اور اپنے اپنے جیسے کہا جائے پریشانیوں کا شکوہ کرتے رہے۔ کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، کسی نے کہا میری اولاد نافرمان ہے، تو کسی نے کہا کہ میرے پاس رزق کا مسئلہ ہے، پھر کسی نے جیسے کہا جائے کہا کہ میرے پاس اس انداز سے مطلب اولاد نافرمان ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی آتا آپ اس کو جیسے کہا جائے استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ان صاحب سے رہا نہیں کیا، وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئے، پوچھا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ اس کو ہر ایک کو استغفار کی دعوت دیتے؟ تو آپ نے کہا میں کیوں نہ کہوں، جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے کہ انشاءاللہ نعمتوں کی بارش۔ اور ہم میں سے کون ہے جو مشکلات میں نہیں ہے نا؟ اب دیکھیں ہر کوئی سفر کر رہا ہے، کسی کی مشکل بڑی ہے تو کسی کی چھوٹی، ہر مشکل کا حل صرف استغفار میں، تو اس کو لازم پکڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ سورہ الجن، یہ جن جو ہے یہ بھی مکی ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے جو کہ انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، نیک بھی ہیں اور برے بھی۔ اس صورت کے ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑی متاثر ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی، آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق اقاص کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔
جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن مجید کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سن کر سمینا و اطاعنا گئے، جنات تھے نا، فوراً قرآن سنا اور فوراً جسے کہا جائے قرآن مجید کی جسے کہا جائے صداقت کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اب دیکھیے نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ کیا واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر، کوئی متی ہے تو کوئی نافرمان، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان و توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں نفع ہے، میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ میرا اور آپ کا بھی کام کیا ہے کہ جب میں اور آپ اس پیغام کو سنیں تو اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے نا۔ تو جب تک یہ فکر نہ ہو نا فلا اللہ کا باقی ان نفس کا اعلیٰ آثارہم ان لم یؤمنوا بها هذا الحدیث اسفا، کہ میں اور آپ اپنی جان کو لگا دیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی تو یہی حالت ہے، آپ کو تو آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کا کلام ہے نا۔ اب اس قدر خواتے میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ کے سطح پر اس پیغام کو لے کے آگے جا رہے ہیں۔ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے نا، اور اس نے ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ تو پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ وہ وحی کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر کے اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ میں اور آپ اس کو سنیں، عمل کریں اور پھر آگے یہ پیغام دے دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ آگے دیکھیے سورہ المزمل مکی ہے، 120 مکی ہے، 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ کا جسے کہا جائے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد مجاہدہ، خود اس صورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صورت میں اللہ کے نبی کی پرسنالٹی کا بیان ہے۔ مزمل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کپڑے میں لپیٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے رہے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے فرمایا، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، آپ دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا؟ قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے بھی کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا، یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بہت بھاری جسے کہا جائے بات نازل کریں گے۔ اور بھاری بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن عظیم، جس کی ایک خاص حبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم اور عرفان کے نور سے روشن ہو، اور باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیات میں اللہ کے نبی کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی استعمال ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ صورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ اب دیکھیے سورت کے اینڈ پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تخفیف کا اعلان فرمایا کہ ایک تخفیف یہ اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ کیا کرو جتنا بھی آسانی سے مکمل ہو قیام اللیل کر لیا جائے۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے کہ اب مومنوں پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔
یعنی یہ تہجد جو ہے مجھ پر اور آپ پر فرض نہیں ہے، تو میں اور آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی تہجد گزار بنا دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے۔ آگے دیکھیں سورہ المدثر مکی ہے، 56 آیاتیں، 2 رکوع ہیں اس سورت کے ابتدا میں۔ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف دعوت اور کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ کیا ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا نا۔ اسی لیے اگلی آیات میں اللہ کے نبی کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ، جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے، یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا رہا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر و جادو قرار دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر یہ صورت دیکھیے جہنم اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے، جن کا سامنا کفار اور فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی، جیسے کہا جائے، ذمہ داری کو واضح کرتی کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے، سوائے ان کے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اسیر نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ جواب میں 4 وجہ بیان کریں گے۔ نمبر 1، پہلا یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہیں تھے، تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اپنی آپ کو چیک کریں، کہیں یہ اسباب ہم میں سے کسی کے اندر تو نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم آمین۔ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے جہنم سے کس قدر ڈرا کرتے تھے نا۔ ابو میسر رحمہ اللہ کی خواہش تھی کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، جب اپنے بستر پر دادی تو کہتے اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور کیا کہتے اور رونے لگتے اور ان سے کہا گیا اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ ابو میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ علم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں۔ یہ وہ اسلاف ہیں جو دین کے لیے اتنا کچھ کر گئے، لیکن دیکھیے کس قدر جہنم سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نماز جسے کہا جائے خوب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھیں، خوب مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور خود جسے کہا جائے خوب جسے کہا جائے قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور بلا وطا میں کج بحثی میں نہ پڑھیں، گمراہی میں نہ پڑھیں۔ اسی لیے دیکھیے سورت کے اینڈ پر بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ کیا بات پتہ چلی کہ یعنی اس قرآن مجید سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا۔ اللہ تو رمضان کی گھڑیوں میں ہمارے لیے لکھتے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت لینے والے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بنے۔ وہی ہے اللہ، اسی کے لائق ہے نا عبادت، اور اسی سے ڈرا جائے، وہی معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ میں اور آپ اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی جسے کہا جائے حقدار قرار پائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید سے نصیحت لینے والا بنا دی، اللہم آمین۔ اور یاد رکھیے اللہ بھی صرف اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو، جو خود ہدایت سے کوسوں دور رہنا چاہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کیجیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں رشد و ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی جسے کہا جائے برائی سے بچا لے۔ نفس تو مسلسل جسے کہا جائے برائی کی طرف مائل کرتا ہے نا، اس لیے کثرت سے دعا پڑھا کیجیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اللہم آمین۔
اب آگے سے الحمدللہ سورہ قیامت شروع ہوتی جو کہ مکی ہے. اس میں بھی جیسے کہا جائے 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نا کہ اس صورت کا جو ٹاپک ہے بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اور یہ صورت قیامت کے مصائب، اس کے جو شدائد ہے، اس کے عذاب کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے نا اس کا ایک طرح سے نقشہ کھینچتی ہے. اس صورت کے ابتدا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامت پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. اور نفس لوامہ کون ہے؟ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے. دیکھیے 3 طرح کا نفس ہے نا. ایک ہے نفس امارہ جو کہ آپ 13 پارے کے بالکل پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، جو کہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ نفس لوامہ، ضمیر کی آواز جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتی ہے اور نیکی پر آمادہ کرتی ہے. اور تیسرا جو نفس ہے، نفس مطمئنہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جیسے کہا جائے الفجر میں کر دیا. دعا کیجئے کہ مجھے اور آپ کو مطمئنہ نصیب ہو جائے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ حشر و نشر کے قیام پر اللہ تعالیٰ نے یوم القیامت پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا نا. دنیا میں بھی دیکھیے جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے نا وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے. اور خاص کر دیکھیے یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ ہم انسان کی پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہر انسان کی انگلی کے پور اللہ کی قدرت کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے. اب دیکھیے آپ عمرے پہ جائیے، حج پہ جائیے، اب کیسے آپ کو انگلی کو جسے کاٹا ہے مطلب اس کے فنگر پرنٹس دینے پڑتے ہیں نا. اللہ نے ہر انسان کے پور مختلف بنائے ہیں. یہ اس کی تخلیق کا کتنا بہترین شاہکار ہے نا. کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں کیسی لکیریں، کیسے جسے کہا جائے مطلب خطوط کھینچے ہوئے نا، اور دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جسے کہا جائے یہ شخص ہے نا، پتہ چل جاتا ہے اس کے فٹ پرنٹ سے. آپ دیکھیے کہ ایک صحابی تھے نا، جب ان کو جسے کہا جائے کفار مکہ نے قتل کر دیا تو ان کی بہن نے ان کو اس انداز سے پہچانا تھا، انگلیوں سے پہچانا تھا نا. تو بات یہ کہ الحمدللہ انگلیوں کی جو لکیروں پر جسے کہا جائے بتا دیا گیا کہ کیسے جسے کہا جائے جو خط ہے، لکیریں دوسرے انسانوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہیں. پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی جو لکیریں ہیں نا اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل اور حیت پر یہ تھیں. اور پھر اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا ہم درست کر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. کس قدر علمی حقیقت اس قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہیں، جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ نبی امی کا خود تراشا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے. مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت، اس کی حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے. اس کے بعد دیکھیے یہ صورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا ذکر کرتی ہے. بس جس دن نکاح پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. دیکھیے آج تو کوئی فرار کی جگہ نہیں ہوگی نا. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. آج تو نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ ایسی جگہ کہ وہاں جا کر تم انجان اور بے پہچان بن جاؤ. آج ہر شخص کو اس کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے اعمال سے متعلق کیا جائے گا. کیسے انسان فرار حاصل کرنا چاہے گا نا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں کہ آپ اس سے بھاگ سکیں. اس لیے دیکھیے یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان 2 فریقوں میں یعنی 2 گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک طرف سعد والے مراد خوش نصیب ہوں گے، اور دوسری طرف بدبخت ہوں گے جو خوش نصیب کے چہرے روشن ہوں گے وہ رب تعالیٰ کی طرف زیارت سے مشرف ہوں گے، اور جو بدبخت ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور بد رونق ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
یاد رکھیے جو اہل ایمان ہوں گے نا، ان کے چہرے ان کے حسن انجام کی وجہ سے بہت مسرور، بہت مطمئن اور بہت منور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے رب کی طرف کیسے دیکھنے میں مسرور ہوں گے نا، حدیث میں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو خدا تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کچھ چاہتے ہو کہ کچھ چاہتے ہو کہ بڑھا دو، وہ کہیں گے خدایا تو نے ہمارے چہرے سفید نورانی کر دیے، ہمیں جنت میں پہنچا دیا، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس وقت حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور ان اہل جنت کی نگاہیں جمال باری سے منور ہوں گی، اس میں انہیں جو سرور اور لذت حاصل ہوگی وہ کسی چیز میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کیجیے، اللہم انا نسألک لذت نظر، لذت نظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ اس کے برعکس دیکھیے جو کافروں کے چہرے کیسے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، بد شکل ہو رہے ہوں گے، بے رونق اداس ہوں گے، انہیں یقین ہوگا کہ ابھی ہم پر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اس تصور سے وہ بالکل دل ہار جائیں گے اور یہ چیز ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے نا، جس میں جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے نا، کلا اذا بلغت التراقی، نہیں نہیں جب روح ہستی تک پہنچے گی تو کیا کہے گا، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن انہ الفراق، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اور آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورت کے اینڈ میں بتایا کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو، نہ جزا و سزا دی جائے۔ اس طرح آخر میں حشر کی ایک جسے کہا جائے ڈیٹیل بیان کی گئی دلیل کے ساتھ، وہ یہ کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اس کا اعادہ دونوں برابر ہے، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی نا، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جو چیز انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی۔ تو پھر کیا، ثم ذهب الی اہلہ یتمتع، اور اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ اولا لکا فاولا، تو افسوس ہے تجھ پر حد سے زیادہ، جسے کہا جائے افسوس ہے تجھ پر، خرابی ہے۔ ثم اولا لکا فاولا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے اس طرح کے اعمال سے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کی تخلیق، جسے کہا جائے کسی بغیر مطلب بے غرض غایت کے پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے انسان کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اور آپ بندگی کے رنگ میں نہیں ڈلتے تو پھر آپ دیکھیے کون سے رنگ میں جائیں گے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں جانوروں کی طرح ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے کہا جائے ہم سے کچھ پوچھے گا نہیں، اور قیامت کے دن جب کچھ پوچھے گا تو چونکہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہے تو انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوامر اور نواہی کا مکلف کیا ہے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچا لے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اللہم آمین۔ آگے سے اب دیکھیے سورہ الانسان شروع ہوتی ہے جو کہ مدنی ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے جو ٹاپک ہے مکی صورتوں جیسے ہیں، اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بیان ہے، اور صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں، مختلف مراحل اسٹیجز میں پیدا فرمایا، اس کو سمع و بصر اور عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ کیا کرے، اطاعت اور عبادت کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔
جن کا اسے مکلف بنایا گیا اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ لیکن دیکھیے پھر انسان دو گروپ میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر ہیں اور بعض کفور ناشکر ہیں نا۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، طوق اور شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور شکر گزاروں کے لیے وہ جام ہے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم میں اور آپ شاکر ہیں تو پھر ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے تو اسے پورا کرتے، دوسری یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ کوئی دکھ اور نہ کوئی غم۔ یہ وہ کام تھے جو انسان کو جسے کہا جائے جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں نا۔ اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے پلٹنے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، اور تیری تمام جسے کہا جائے ناراضگیوں سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا لے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر دیکھیے کہ سورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا، بس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکری کا کہا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کریں، اور رات کے وقت میں اس کے سامنے سجدہ کریں، اور بہت راتوں تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ تو میں اور آپ بھی خوب خوب اس کی تسبیح کریں۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ اکبر۔ کیسے آپ کو خوشخبری دی گئی نا کہ آپ کیا کریں، آپ سجدہ کریں اور بہت رات اس کی تسبیح کیا کریں۔ پھر دیکھیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ایک داعی دین ہوتا ہے اس پر ذکر و عبادت اور صبر لازم ہے، تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے تقویت قلبی حاصل ہو۔ جب تک آپ کا اسٹرانگ دل نہیں ہوگا نا، آپ جسے کہا جائے اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ جو ٹھنڈے ٹھنڈے جسے کہا جائے جو دل کبھی ادھر مچلتا ہے کبھی ادھر مچلتا ہے، ایسے موقع پر دین کا کام نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں نے آپ کو کچھ سنایا اور آپ اوفینڈ ہو گئے اور آپ نے جیسے کہا جائے صبر نہ کیا اور دین کے کام کو روک دیا۔ ایسے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے ایک داعی دین کے لیے کہ جہاں اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، وہاں صبر لازم ہے، تاکہ اس کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ خصوصاً دیکھیے رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا بہت اہم سورس ہے۔ اسی لیے سورت کے آخری آیات میں مشرکوں کو، یعنی جو مشرکین تھے، ان کو سخت تنبیہ کی گئی کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، جو ایک ماں کے رحم میں نطفے سے انسان کی تخلیق کو مختلف جسے کہا جائے ادوار میں کیسے جسے کہا جائے ایک انسانی شکل میں پیدا کر سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں جسے کہا جائے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ان دلائل کی بات پہ جو انسان دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے نا، تو یہ اس کا انکار ہر دھرمی ہے، حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس دن کو جیسے کہا جائے سیریس لیں میں اور آپ، اور اس دن کے لیے کچھ اپنی آخرت کے لیے کوشش کر لیں۔ اصل بات ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہ چاہو کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ علم والا باحکمت ہے۔ یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ہدایت کی راہ لے، اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر سکے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے، اس کی مشیت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے نا، کس کو ہدایت ملنی چاہیے، کون ہدایت کا مستحق ہے، اور کس کے حصے میں گمراہی آنی چاہیے، وہ حقیقتاً اسی کے لائق ہوتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ میں اور آپ کیا کریں، جس طرح مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ قادر ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، ان باتوں پہ یقین لا کر اپنے عمل کو جسے کہا جائے راہیں کو کھولیں،
اور آج ہی جیسے کہا جائے کل اس دن کی تیاری کریں، اللہم آمین۔ سورہ المرسلات دیکھتے ہیں، مکی صورت ہے، 50 آیات ہے اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی کیا چیز؟ قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں جیسے کہا جائے کوئی جھوٹ نہیں ہے نا۔ اس کے بعد یہ صورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا، کیوں؟ کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اور یہ آیت، یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ تخفیف، ڈرانا، ترہیب، خوفزدہ کرنا، اللہ تاکہ انسان اس دن کو جھٹلانے سے جسے زیادہ باز آ جائے، رک جائے۔ یہ صورت مجرمین اور سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا؟ بعض بعد الموت کی بعض حصی دلائل بھی الحمدللہ یہاں پہ پیش کیے، مطلب اس صورت کے اندر ہے، جن سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا ذکر کیا۔ مکذبین کو ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور متقین ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ متقی تھے نا، پرہیزگار تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے، فرائض و واجبات کے پابند تھے، اللہ کی نافرمانیوں، حرام کاموں سے بچتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کی آیات اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے، وہ قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے، جہاں قسم قسم کے جیسے کہا جائے نہریں چل رہی ہوں گی۔ گناہ گار سیاہ بدبودار دھوئیں میں گھرے ہوں گے، اور یہ نیک کردار جنتوں کے گھنے ٹھنڈے اور پرکیف سایوں میں بآرام لیٹے بیٹھے ہوں گے۔ سامنے صاف شفاف چشمے پوری روانی سے جاری ہیں، کتنا قسم قسم کے پھل، میوے، ترکاریاں موجود ہوں گی، جسے جی چاہے گا کھائیں، نہ روک ٹوک ہوگی، نہ کمی نقصان کا اندیشہ، نہ فنا اور نہ ختم ہونے کا اندیشہ۔ پھر حوصلہ بڑھانے اور دل کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار فرمایا جائے گا، اے میرے پیارے بندوں، یہ تمہارا اعمال کا بدلہ ہے، اور ہم نیکوکار، پرہیزگار اور مخلص انسان کو اسی طرح بھلا بدلہ اور نیک جزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ ارشاد ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقت تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ ہاں، لیکن جھٹلانے والوں کی تو آج بڑی خرابی ہے، ان کا تو حشر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے، اللہم آمین۔ اور دیکھیں مکذبین کو کیسے آگ کی طرف لے جایا جائے گا نا، ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اچھا دنیا میں تو تم کچھ کھا پی لو، مال و دولت جیسے ہاتھ لگتا ہے سمیٹ لو، عنقریب یہ نعمتیں ختم اور فنا ہو جائیں گی، اور تم بھی موت کے گھاٹ اترو گے، پھر تمہارا انجام جہنم ہے، تمہاری بدعمالیوں، تمہاری سیاکاریوں کی سزا ہمارے پاس تیار ہے، کوئی مجرم ہماری نگاہ سے باہر نہیں۔ قیامت کو، ہمارے نبی کو، ہماری وحی کو نہ ماننے والے، ان باتوں کو جھوٹا جاننے والا قیامت کے دن سخت نقصان اور پورے خسارے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے اس دن کے نقصان سے، خسارے سے، اس دن کی ہولناکیوں سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی لیے کہا آخری آیات میں کہ کھا پی لو، مجرموں کو تنبیہ کی گئی، کھا پی لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو دنیا کا سامان زندگی ہے نا، بہت قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، لیکن تم مجرم ہو، قیامت کے دن تمہارے جیسے جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی اور بربادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچا لے، اللہم آمین۔
कसरत से अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए, क्या अल्लाहुम्मा क़िनी शर्र नफ्सी वअज़िम ली अला अरशदी अमरी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा असररतु व मा अअलनतु व मा अख़्तअतु व मा अमदतु व मा अलिमतु व मा जहलतु। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स की शर से बचा और मुझे उस काम पर पुख्तगी अता फरमा जो ज़्यादा भलाई वाला हो। ऐ अल्लाह, मेरे इन गुनाहों को माफ़ फरमा जो मैंने छुप कर किए, जो मैंने एलानिया किए, जो मैंने गलती से किए और जो जानबूझ कर किए, जिनको तू जानता है और जो नादानी में किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब अपने लिए दुआ कर लें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपने लिए दुआ कर ली होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआओं को कबूल करे और हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला जो भी कोशिश करें अपनी रहमत से कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज के जुज़ से भी आपको फ़ायदा हुआ होगा और अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में मैं आपको पहले बता रही हूँ, कल हमारा थोड़ा-सा टाइम ऊपर जाएगा तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं देख रही थी कि शहर रमज़ान के हमारे 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसको बहुत क्विकली कवर करवा दूँ और साथ में हमारे यहाँ जो 30 जुज़ है आम तौर पर लंबा हो जाता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक़्त में बरकत देंगे और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह सही अल्लाह ताला अपनी रहमत से करवा देंगे, लेकिन टाइम ऊपर जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे। और आप में से कोई आज के पारे से शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ ये कि इंशाल्लाह हम अपनी रिफ्लेक्शन की आयत पे चलेंगे। सिस्टर नबीला प्लीज़ आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात तो मैंने ये पूछनी कि कल कितना टाइम ऊपर जाएगा? आई मीन आप हाफ एन आवर तो रखिए क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा-सा जुज़ लंबा है ना, तो एक-एक हमारी 10 ओ क्लॉक पे शुरू हो जाएगी टाइम पे जैसे हमेशा होती है और आपको पता है कि छोटी-छोटी सूरतें हैं ना, आप हर एक के ऊपर जैसे जाते टाइम ले लेगी। तो मैं एक अभी देखूँगी तो मुझे तो एक अंदाज़े से कह रही हूँ क्योंकि फिर दुआ बहुत शॉर्ट करूँगी क्योंकि इरादा यही है कि आप लोग सब अपने-अपने तौर पर दुआ तो माँगते हैं, लेकिन ये कि फिर भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अरबी में दुआ ना ताकि वो जामे अल्फाज है ना, हमारे पास अपने अल्फाज तो हैं लेकिन ये कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं तो उसमें इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अरबी में दुआ हो ना। ठीक है, लेकिन उर्दू में भी कहीं-कहीं अगर होगा एंड में टाइम के मुताबिक, लेकिन आप हाफ एन आवर रखें 10 से हाफ लेकर एन हमारा आवर। जैसे अभी तो 11-10 तक इस तरह आपकी शेयरिंग के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कि कल हमारा जुज़ तकरीबन मुझे लगता है थोड़ा लंबा जाएगा ना, इंशाल्लाह। चलो कोई नहीं, वो मैनेज कर लूंगी क्योंकि इसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट होती है, तो मतलब ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर हाफ एन आवर 12 ओ क्लॉक से पहले पहले खत्म हो जाएगा। जी, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा बस अल्लाह बरकत दे दी और अल्लाह ताला जो है उसको सही आसान अंदाज़ से डिलीवर करने वाला बना दे ना, हक़ तो अदा कभी नहीं होता, तो जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। तो मैं अब सबसे पहले जो एक बात है वो ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो कुरान मजीद से हिदायत और नसीहत उससे ही हासिल होती है जिसे अल्लाह चाहेगा। हुँ। तो ये एक छोटा सा वाकया मतलब आपको बताऊंगी। मेरी बेटी के स्कूल में एक उसका क्लास फेलो है, तो कहती हैं एक दफा वो मेरे पास आया
اور مجھے کہتا ہے کہ آپ مسلم ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. تو وہ کہتا ہے میں کچھ قرآن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس نے اپنی ساری بات بتائی کہ میں ایک کیمپ میں گیا تھا اور میری مدر نے مجھے قرآن پاک کا صرف ترجمہ جو سا وہ دیا تھا بک پڑھنے کے لیے، کیونکہ کیمپ میں آپ زیادہ ٹیکنالوجیز اور یہ چیز یوز نہیں کر سکتے. تو وہ کہتا ہے میں 3 ویک وہاں رہا ہوں اور میں نے یہ پوری ٹرانسلیشن پڑھی اور بار بار پڑھی ہے. اور اب میں واپس آیا ہوں اور میں مطلب کہتے پھر میں نے واپس آ کے یوٹیوب کھول کے اس کے اوپر قرآن کو باقاعدہ سنا ہے اور میں بہت رویا ہوں. اور یوں ہی میں تلاوت سنتا ہوں میں روتا ہوں. اور مطلب اس نے کافی لمبی بات کی اور پھر میری بیٹی نے آ کے مجھے بتایا. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا دیکھو سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے آپ سے اپروچ کیا ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے صحیح گائیڈ کریں. اور پھر یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ میں کیسے جاؤں، ابھی میں چھوٹا ہوں، 14 ہوں 15 ہوں، ابھی جا کے میں شہادہ نہیں لے سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. مطلب کافی لمبی بات ہے لیکن میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ واقعی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اور جس میں تڑپ ہو ہدایت کی، شاید اس کے دل میں کہیں یہ والا کہیں کویسچن ہو اور کیسے اس کے لیے سورس بھی اس کی مدر ہی اس کے لیے بنی اور کیسے اس کو یہ ساری بات کا پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت پہ جما کے رکھے. اور دوسری بات مجھے قلم والی بہت اچھی لگی ہے، میرے نالج میں آج ہی اضافہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے. اور جب قلم پیدا ہوا تو اس مین کہ ہمارے اعمال، ہماری اچھی بری باتیں، قرآن مجید کا لکھنا، ایوری تھنگ قلم کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت واقعی عظیم بات ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سسٹر نبیلہ آلویز ماشاء اللہ آپ سب پہلے شیئرنگ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ بھی جو اپنا حصہ ڈالتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرے. واقعی یہ فیکٹ ہے کب اللہ تعالیٰ کس کا دل بدل دینا. تو اپنے گھر والوں کو بھی آس پاس آپ کے نیبرہڈ ہے سب کو کہتے رہنا چاہیے کب کون سا لمحہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدلے، یہ قرآن ہم سب کے دل کی بہار بن جائے. بارک اللہ. سسٹر نبیلہ آپ کی شیئرنگ کے لیے سسٹر وحیدہ پلیز انشاءاللہ آپ لے لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو ہم آخر میں جا رہے ہیں تو یہ پورے اس پارے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر پوری صورتوں میں. سبحان اللہ. تو یہی میں غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حدیں بتا دی نا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آخر میں بتا دیا کہ اب دوزخ ہے، جو نافرمانی کریں گے جس طریقے سے جٹلائیں گے تو ان کے لیے پھر تباہی ہے، ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہی میں سورۃ ملک جب یاد کر رہی تھی نا تو میں نا جب اس کو یاد کر رہی تھی تو ترجمے کے ساتھ یاد کرتی تھی تو ذرا جلدی یاد ہو جاتی ہے. تو جب میں اس پہ پہنچنا نا کہ وہاں کا دروغہ پوچھے گا، گروہ کے گروہ جب ڈالے گا جہنم میں تو پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈرانے والا جو تمہیں ڈراتا اور تمہیں بتاتا کہ قیامت ہے اور تم بچتے. تو مجھے اتنا وہ ہوتا تھا. آج جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنا وہ یاد آ رہا تھا سین کہ میں خود ہی سے مجھے وہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں پوچھے گا، اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے قریب بھی جائیں، اللہ تعالیٰ بچائے. تو پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی رہنما یا پیغام دینے والا پیغمبر نہیں آیا تھا جو تم اتنے گمراہی میں پڑے رہے. تو وہ کہے گا کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے نہیں عمل کیا، ہم نے غور و فکر نہیں کیا. دنیا میں اتنے وہ ہم الجھ جاتے ہیں کہ وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ واپسی ہے، پتہ نہیں کس وقت ہو جائے واپسی. تو یہ جب صورتیں پڑھی ہیں تو اس میں پوری قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ راستے یہ ہے نیکی کی اور یہ ہے قیامت. یہاں کوئی وہ نہیں اور چیز اس ساری صورتوں میں جو قرآن پاک کا آخر یعنی کہ آ رہا ہے سپارہ تو ایک ہی رہ گیا اب تو یہ بہت زیادہ غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے کیسے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے. اور جو نہیں جٹلانے والوں کے لیے پھر وہ تباہی ہے، جو جٹلاتے ہیں نہیں ایمان لاتے. تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں جو واقعی قرآن میں ان کی بہن کی بات کے تاثیر ہے. تاثیر جنوں کے اوپر دیکھیں، انہوں نے پہلی دفعہ سنا تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے. یہ ہے اثر لینے والے کے اوپر کہ وہ کس طرح لیتا ہے اپنے اوپر قرآن کا اثر.
اثر لینا قرآن کی تلاوت جب کوئی دل سے سنے گا، دل کو لگے گی وہ تو جن پہلی دفعہ سن کے ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے ان میں بھی اچھے برے تھے ایمان لے آئے. تو یہی ہے ہمارے لیے کہ اس کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے، اس کا ایک ایک لفظ جانیں گے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچا لے گا اور نفس مطمئنہ والوں میں ہمیں داخل کرے گا. تو جزاک اللہ خیر سسٹر وحیدہ، آلویز ماشاء اللہ آپ اپنی شیئرنگ دیتی ہیں، آپ کا جو جذبہ ہے خلوص ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے. یہ قرآن ہے یہ کہ جب قرآن مجید کی یہ ماشاء اللہ صفت ہے کہ جب بھی آپ اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اندر جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو پھر الفاظ بھی دل سے نکلتے ہیں نا، اور پھر انسان کا دل چاہتا ہے جو بھی احساسات ہے فیلنگ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس فیلنگز کو زندہ رکھے. کل ہمارا انشاءاللہ تکمیل ہے، آس پاس جو بھی لوگ ان کو بتائیے. تھوڑا ٹائم معذرت کے ساتھ ابھی سے میں کہہ رہی ہوں، آپ مجھے پہلے ہی معاف کر دیں اور میں پہلے کوئی ہی بات بتا رہی نہیں، ہوں. انشاءاللہ جمعے کا کوئی دن بات ہے، نہیں. عربی میں دعا کروں گی. آپ سب اب اتنی عربی جانتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے الفاظ اتنے وہ نہیں ہیں، لیکن اگر انشاءاللہ بہت اوپر جائے گا تو صرف عربی میں دعا ہوگی اگر ٹائم ہوا نہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پورا ہمارا انشاءاللہ. ایسے ایک ایک ہمارا جو لوں ہے نا وہ ہمارا آپ نے جو دیا اپنے پورے مہینے میں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آپ سب جی اللہ تعالیٰ بس انشاءاللہ کل کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سسٹر بھی فاطمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے دیتا ہے. دیکھیں ہم جی کہ پوری رات بھی بندہ جاگے نا تو پھر بھی ابھی تک بھی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ نہیں میں سو جاؤں، میں سوچوں گی کہ نہیں میں کچھ اور بھی کچھ سن لو، جی کوئی اور کل بھی ہماری بے شک کل تو تو اللہ بس تعالیٰ معاف کر دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش قبول کرے. رمضان کی لاسٹ کی سعادتیں ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، الحمدللہ کل ہم نے ایک پروجیکٹ لگایا ہے مسجد کی، جسے کہا جائے ماشاء اللہ نیو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے مسجد. صرف زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر اس میں بیس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پرائیویٹ پروجیکٹ ہے، یہ RHI کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے جو ہماری رجسٹر چیریٹی ہے. تو میک شور کیجئے کہ آپ اس میں جو بھی بھیجیں گے تو وہ آپ کو ٹیکس رسید ملتی ہے، لیکن یہ ہم نے پرائیویٹ ڈالا ہے سپورٹ سروس کے ذریعے سے. تو پلیز آپ میں سے اگر کوئی بھی ہمیں ایڈریس کدھر ہے؟ جی ایڈریس اس کا جی کدھر ای میل منی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے انشاءاللہ. اس میں emt@reliefhumanity.com پہ انشاءاللہ آپ ہمیں ای میل منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ اللہ اس رمضان میں ہمارا یہ ٹارگٹ 25,000 کا کمپلیٹ ہو جائے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم سب بہنیں ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل کے ساتھ ہی مسجد کھل رہی ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب گاؤں کے ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ جہالت بہت ہوتی نا، لا علمی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الاعراب اشد زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں نفاق میں نا. اور پھر ایسی جگہوں پہ اگر آپ ایسی مسجد کھولیں جو قرآن و سنت پر ہو اور لوگ اس کی طرف آئیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. اور خاص کر ان 10 دنوں میں خرچ کرنا اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوگا. آئی نو کہ ٹارگٹ ہے بڑا، لیکن جس اللہ کے سامنے یہ ٹارگٹ رکھنا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بس کون کہہ دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسجد بلٹ ہو جائے گی. ہمیں صرف 25,000 چاہیے. یہ پرائیویٹ ہم نے لگایا، اس میں آپ کو ٹیکس رسید نہیں ملے گی. اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے الحمدللہ جو بھی ڈونیشنز دی ہیں RHI میں دی ہیں. RHI ہماری انٹرنیشنل ہے الحمدللہ رجسٹر چیریٹی ان کینیڈا. بس لیکن ہمارے پاس جو ابھی ہم نے یہ پروجیکٹ لگایا کیونکہ RHI بہت بیزی ہے، ہمیں یہ پرائیویٹ میں لگانا ضروری تھا تاکہ رمضان میں ہی آپ کو پتہ ہے جو ایک لوگوں کا مزاج ہے مجھ سمیت ہم سب زیادہ تر رمضان میں دینا پسند کرتے ہیں نا. عام دنوں میں ہم دیتے ہیں لیکن تھوڑا دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے دل کھل جاتے ہیں اگر یہ قرآن کا نور ہمارے اندر جاتا ہے نا. تو ریکویسٹ کروں گی آپ سب بہنوں سے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیے. اپنے پیاروں کو وہ شیئر کر دیجئے. پلیز ای میل منی ٹرانسفر کیجئے. ہم سب بہنیں اگر یہ ٹارگٹ لیں اور مل کر کام کریں اور اس مسجد کے لیے پیسہ جمع کریں تو یاد رکھیں یہ مل کر کام کرنا ایک تو اتحاد پلس یہ مل کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہوتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ تو کل یہ جنت میں بھی جانے کا سبب بنے گا. جو بھی آپ ایک ایک پینی دیں اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت کے بالاخانے اپنی رحمت اور اپنی رضامندی اور اپنا دیدار نصیب کرے. پلیز آپ اس کو آگے شیئر کیجئے. ٹائم بہت کم ہے، ٹارگٹ اونچا ہے، لیکن انشاءاللہ میں
کل رات میں لگاتے وقت بس یہی آیت میری زندگی کا موٹو ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بس اللہ پہ توکل ہے، باقی کہنا ہمارا کام ہے، وہی دیں گے جن کو جن الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. تو پلیز انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی ریلیف ہیومینٹی انشاءاللہ emt@reliefhumanity.com پہ ای میل منی ٹرانسفر کرنا چاہیں، مگر میک شیور آپ اس میں میسج میں ضرور لکھ دیجئے مسجد پروجیکٹ ان نیو کنسٹرکشن، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو ضرور مینشن کر دیجئے تاکہ وہ جو آپ دیں گے تو وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو جائے. RHI میں اگر دیں گے تو وہ وہاں چلا جائے گا، وہاں سے آپ کو ٹیکس رسید مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے وہ پھر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا. RHI اس کے ساتھ ابھی کام نہیں کر رہی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کے انشاءاللہ ریفلیکشن کی جو آیت کو دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا جی 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 سوال ہے کہ وہ جو ای میل ایڈریس ہے ہم کسی کو بھی دے دیں؟ جی جی بالکل آپ دے دیں، بالکل. میں آپ کو میسج پرائیویٹ کر لیتی، میں نے آل القرآن میں بھی ڈالا تھا ڈفرینٹ شیئر کیا ہے. نادیہ پھر سے پلیز اگر آپ اور گروپ میں شیئر کر دیجئے پلیز، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. پلیز آپ لوگ آگے سے اپنے گروپ میں کر دیں. دیکھیے یہ 3-4 دن ہے اور اس میں دل بہت لوگوں کے کھلے ہوتے ہیں نا، اور اس میں مسجد میں زکوٰۃ نہیں جاتی، صرف صدقات آپ فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے لیے بالکل اسکریچ سے بلڈنگ بنے گی، اور جتنے بھی وہاں پہ انشاءاللہ دین کے کام ہوں گے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو، آپ سب کا حصہ ڈل جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیں. میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے ہر گروپ میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کریں. جو US سے ہیں اور کہیں اور کے، وہ انشاءاللہ اگر پرائیویٹ میسج کر لیں تو ان کو بھی رہنمائی دے دی جائے گی. یہ کینیڈا کے ذریعے سے ای میل منی ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے، لیکن US وغیرہ کے لیے اگر دینا چاہیں گے تو میں ان کو انشاءاللہ پے پیل کا دوں گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی جو آیت تدبر ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. بہت ہی خوبصورت آیات ہے نا. اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، مفر تو کہیں ہے ہی نہیں، ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں. اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو بھی اس نے پیچھے چھوڑا. کل بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہم نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا ہے. آج آپ بھیج دیں گے، کیونکہ جو آپ بھیج دیں گے وہ آپ کا اپنا ہے، جو چھوڑ دیں گے وہ وارث کا ہے نا. تو ضرور آج ضرور بھیجیں انشاءاللہ. جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو پھر پیچھے ہی رہ جائے گا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے. دیکھیے کوئی بھی کام آپ کے لیے نہیں رکا رہتا. اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. کوئی بھی خدمت قلب کا کام ہو، کوئی بھی تعلیم و تزکیہ کا کام ہو، کوئی بھی جیسے کاجا پڑھنے پڑھانے کا کام ہو، میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے اللہ کا دین. اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے. میں اور آپ کسی چیریٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق سے، کیونکہ اللہ آپ کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کیا ایکسکیوزز ہیں، کس کی کیا کنڈیشنز ہیں، کس کے کیا حالات ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو اللہ کی جو البصیر ہونا نا، بس اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے. کتنے ایکسکیوزز میں اور آپ پیش کریں، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ کو ویلڈ ایکسکیوز پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف آتے، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کیوں نہیں اللہ کے دین کو سیکھتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی آیت پر آج پورا دن غور کرنے والا بنائے. آج اگر میں فرار حاصل کرتی ہوں چیریٹی نہ دینے سے، آج میں فرار حاصل کرتی ہوں تعلیم اور تزکیے کے جسے کہا جائے علم لینے سے، اور آج میں فرار حاصل کرتی ہوں لوگوں کی خدمت کرنے سے، تو این المفر، کوئی جگہ تو ہے نہیں جہاں میں اور آپ جا کے چھپ سکیں. کہیں بھی نہیں جانا تو اپنے رب کے پاس ہے، تو جانا ہے تو وائی ناٹ، آج کیوں نہیں ففروا الی اللہ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں، سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں. آج انشاءاللہ کریں گے اور اس راستے میں موت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین انشاءاللہ ٹھکانہ بنائیں گے نا، اور وہ تو قادر ہے. آپ اس کے راستے میں ایک چھوٹا سا سٹیپ لیجئے، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. آپ چلتے ہیں وہ آپ کی طرف اور تیزی کے ساتھ آتا ہے. بس آپ نے سٹیپ لینا ہے، چاہے کسی بھی نیکی کا کام ہے، کسی بھی چیز میں انیشیٹو آپ نے لینا ہے. ایک دفعہ آپ انیشیٹو لیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ کا ساتھ کیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم میں سے کون ہے، کس میں طاقت ہے 1 آور تک بیٹھے کام کرے، پڑھے، پڑھائے. یہ بہنیں اتنی دن سے آ رہی ہیں، اتنی محنت کر رہی ہیں، سن رہی ہیں.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیچاری اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے ہوں گے؟ ان کے پاس کام نہیں ہے، ہم سب کے پاس کام ہے، ہمارے پاس تو اتنے جھمیلے ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، باہر ہے، نیند ہے، آرام ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کے لیے کام اللہ تعالیٰ کیسے آسان کر دیتا ہے، کیسے ان کو لے آتا ہے۔ ہم میں سے کس کی نہیں طبیعت خراب ہو رہی، کس کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو رہی، کس کی نیند پوری ہو رہی ہے؟ ہم سب تھکے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سب کی حالت پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کون سی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو یہاں لا کے بٹھا رہی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ آج اگر میں اور آپ بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت پڑھنا اور خوب اللہ تعالیٰ کے آگے جو بھی نیکی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے والا بنائے۔ آج انشاءاللہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں انشاءاللہ ان دعاؤں کو دیکھے گا، ساتھ ساتھ جو عملی کام ہے اس پارے کے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھے گا۔ کل اگین معذرت کے ساتھ ٹائم اوپر جائے گا، وہ بہنیں جو آگے لوگوں کو میسج کنوے کر رہی ہیں صاف بتا دیجیے، کیونکہ دیکھیے ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے 1 آور کا ہی ہوتا ہے، لیکن لاسٹ جو ہے تو آگے سے ایسا نہ ہو جو ہمارے نئے گیسٹ آئیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہوں پہ بزی ہے، ان کو یہ نہ لگے کہ ہم اتنا اوپر جا رہے ہیں، تو آپ ان کو صاف کہہ دیجیے جا کے پیچھے یوٹیوب پہ ریکارڈنگ دیکھ چیک کر لیجیے۔ 1 آور سے زیادہ ہماری کوئی ریکارڈنگ، اللہ ہی کہ 104 تک گئی ہوگی، لیکن ہماری کوئی بھی ریکارڈنگ اوپر نہیں گئی۔ وہ شیئرنگ الگ بات ہے، آیت تدبر الگ بات ہے، پھر ہم اس میں لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ہماری کوشش قبول کر لے، اور اس کے بدلے اپنی رحمت، اپنی رضامندی، اپنا دیدار، اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنی کل کے لیے شیئرنگ ضرور 2 منٹ کے تیار رکھیے گا، کہ پورے جو آپ نے رمضان میں یہ 1 گھنٹے کا سفر کیا تو انشاءاللہ کیا کچھ آپ کو فائدہ ہوا نا۔ تو اگر آپ کر سکتے ہیں، جو بہنیں والنٹریلی اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں پلیز ڈالیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔